بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مذہب کش مغربی جمہوریت کا نظام حکومت اور اس کا نظام الیکشن قرآن حکیم اور 1973 کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کا کینسر ہے۔ لیکچر نمبر 15 پیش خدمت ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام اور اس کا ملکی وجود بذات خود ایک عالمی اسلامی تاریخ کا آغاز تھا اور ہے، جو اسلامی جمہوریت، اسلامی نظام سلیکشن، اس کے سلیکٹڈ ممبران کے سپرد نظام مملکت کرنا، قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے دستور حیات کو نافذ کرنا، اسلامی تہذیب کو پروان چڑھانا، غیر قرآنی، غیر آئینی مغربی جمہوریت کا باطل، غاصب، کفر کا، مذہب کش، طبقاتی، تفاوتی، سودی، مخلوط نظام حکومت، غیر آئینی مغربی جمہوریت کا باطل، غاصب، کفر کا، مذہب کش، طبقاتی، تفاوتی، سودی، مخلوط نظام حکومت، غیر آئینی مغربی کلچر کا خاتمہ کرنا، انسانی عزت و حرمت کو اسلامی کتاب کے مطابق بحال کرنا، پاکستان اسلامی دستور حیات کے اعلامی نظام مملکت کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کی ابتدا کرنی تھی جو نہ ہو سکی۔ پاکستان نے دنیا عالم میں بڑی نوع انسان کی اصلاح و فلاح کی اسلامی روحانی دنیا کو سرسبز کرنا، اخوت و محبت، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف کی درسگاہ کا فریضہ ادا کرنا تھا جو نہ ہو سکا۔ اس کے متعلق کوئی دوسری وجہ، کوئی دوسرا فیصلہ، کوئی دوسری دلیل میسر نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیے ہوئے ملک پاکستان پر 3-4 لاکھ جانوں کی شہادتیں، کم از کم 3 لاکھ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ہندو سکھوں کے کنڈوں کا ہجرت کے دوران چھین لینا، ان کو یرغمال بنا لینا، ان کے جسموں کو نوچنا، ان سے زبردستی اولادیں پیدا کرنا، ان معصوم دوشیزاؤں کا اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں سے بچھڑنے کی روح سوز اذیتیں برداشت کرنا، زیر آسمان فضاؤں میں سسکیاں ہچکیاں تا قیامت سنائی دینا، بعد از مرگ زیر زمین بھی قبر کی مٹی کے زروں کا نوحہ خوانی کرنے کو کون روک سکتا ہے؟ علاوہ لاکھوں فرزندان اسلام، مرد و زن، بچے، بوڑھے، نوجوان، جنہوں نے اپنے کھیت کھلیان، ماں باپ، عزیز و اقارب کی قبریں، اپنے ہنستے بچتے گھر، اپنے کاروبار، اپنی عبادت گاہیں، اپنی جنم بھومی، اپنے گلی محلہ کے بچے بوڑھے افراد کے بچھڑنے کے گھنونے زخم، پاکستان کے فوجی چیف کمانڈر ایوب خان جو 1951 تا 1958 تک افسر شاہی کے غلام محمد، گورنر جنرل کی خاتون اول انگریز داشتہ، فوج شاہی کے سکندر مرزا، گورنر جنرل پاکستان کی خاتون اول ناہید مرزا، چیف جسٹس منیر کے خلاف سراپا سوال بنے کھڑے ہیں۔ کیا پاکستان قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کی تعلیمات کو نافذ کرنے، اسلامی تہذیب تیار کرنے، یا صرف انگریز کو پاکستان سے نکالنے، لندن بھیجنے، اس کے برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے کفر کے تعلیمی نصاب، اس کی سرکاری انگریزی زبان کو جاری رکھنے، اس کے ایتھیسن نما، انگلش میڈیم، طبقاتی، تفاوتی، سودی، مخلوط، کفر کا نظام حکومت، اس کے کفر کے سرکاری افسر شاہی، منصف شاہی، فوج شاہی کے حکومتی سکالر تیار کرنے، ان کی سرکاری کلبوں کے شرابی زانی کلچر کو فروغ دینے، انگریز کے کفر کا مغربی جمہوریت کا نظام حکومت جاری رکھنے، اس کے پروردہ جگیردار ملکی غدار ٹولہ کو جن کی 64% زمین ضبط کرنی تھی، ان کو حکومتی عوام، ان کی اولادوں کو حکومتی اداروں کی حکمرانی جاری رکھنے کے لیے
پاکستان بنایا تھا؟ کیا فوجی چیف کمانڈر ایوب خان، اس کا افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، چیف جسٹس منیر، حکومتی ایوانوں میں ناہید مرزا کی مردوں کے ساتھ رقص کفر کی محفلیں سجانا، اس کا خوبصورت مستورات اور اپنی بھانجی نصرت بھٹو جیسی شہرت یافتہ ڈانسر کا حکومتی ایوانوں میں متعارف کرانا، اسی بنیاد پر مسٹر بھٹو کا سکندر مرزا کے حکومت کا وزیر بننا، کیا ان شرابیوں زانیوں کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ کیا فوج شاہی کا فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، اس کا افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، گورنر جنرل پاکستان، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس منیر، جنہوں نے مل کر ایک وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید، 6 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سہروردی، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، آئی چندری گڑھ، فیروز خان نون کو وزیر اعظم کے عہدہ سے اس لیے سبکدوش سیاست سے بلیک لسٹ کیا تھا؟ وہ پاکستان میں قرآن حکیم، اس کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات، اسلامی تہذیب کو نافذ کرنا چاہتے تھے جو انہوں نے نہ ہونے دیا۔ ان کی باقیات وہی جرم آج بھی جاری کیے بیٹھی ہے۔ ان کا تدارک کرنا پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ کیا اسی چیف فوجی کمانڈر ایوب خان، غلام محمد، گورنر جنرل نے آپ پاشی اسکیم کے تحت 1,20,00,000 ایکڑ زمین، جنہوں نے سڑکیں، نہریں، ڈیم تعمیر کیے، ان کی بجائے اپنے پسند کے جرنیلوں، کمشنروں، ججوں کو بطور انعام دینے کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ کیا فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کا 1958 کو مارشل لاء لگا کر پنجاب سے نواب کالا باغ، سرات سے باچا خان، سندھ سے بھٹو، بلوچستان سے نواب بختی جیسے نوابوں کو، جن کی جگیریں ضبط کرنی تھیں، ان ملکی غدار ٹولہ کو حکومتی ایوانوں، ان کی نسلوں کے افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے شاہی طبقہ کی حکومتی اداروں پر اجارہ داری جاری رکھنے کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ کیا 23 کروڑ فرزندان اسلام نے فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کے گورنر جنرل کے حکومتی ایوانوں، حکومتی اداروں کو نوابانہ معیار کے مطابق تعمیر و تکمیل اور سجانے اور ان کی حکمرانی کرنے کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا؟ کیا 23 کروڑ فرزندان اسلام انگریز کے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کو شاہی تنخواہیں، شاہی مراد وقت کے ساتھ ان کو بڑھانے کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ کیا عوام جب ایوب خان کے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو اس نے جان بچانے کے لیے حکومت دوسرے ثانی شرابی فوجی ڈکٹیٹر یہاں کے سپرد کرنے کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ کیا فوجی چیف کمانڈر ایوب خان، افسر شاہی کا غلام محمد، اس کی خاتون اول انگلش لیڈی، فوج شاہی کے سکندر مرزا کی خاتون اول ناہید مرزا، مسٹر بھٹو کی نصرت بھٹو، جنہوں نے سرکاری ایوانوں، سرکاری اداروں کو سرکاری کلبوں میں بدلنے، مغربی کلچر کو فروغ دینے کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ کیا پاکستان ایک فوجی کمانڈر ایوب خان، افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ کیا پاکستان ایک فوجی کمانڈر ایوب خان، افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا اور چیف جسٹس منیر کے شاہی طبقہ کو انگریز کی بجائے ان ملک دشمن اسلام، دشمن اسلامی تہذیب کے قاتلوں اور مغربی جمہوریت کے کفر کے استحصالی نظام حکومت کو فروغ دینے والوں کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ کیا پاکستان 23 کروڑ کسانوں، مزدور کے پیدا کردہ وسائل، خزائن، زر مبادلہ، ہر قسم کی پیداوار، خام مال، ہر قسم کی مصنوعات، ہر قسم کی تعمیرات، کٹیا سے لے کر حکومتی ایوانوں تک انگریز کی بجائے ان مجرموں کے چھیننے کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ کیا ملکی غداروں کو کی جاگیریں ضبط کرنے کی بجائے ان کو حکومتی ایوان، ان کی اولادوں کو حکومتی ادارے مہیا کرنے کے لیے پاکستان بنایا تھا؟
کیا یوفا کا افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، سرکاری کلبوں کے ذانی شرابیوں کو سیاسی رہنماؤں کی بجائے گورنر جنرل پاکستان لگانے، چیف جسٹس منیر کا ہر جرم کو قانون بنانے، سلسلہ مجرمہ جاری رکھنے، ملک کو دو لخت کرنے کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ کیا 1952 کو پاکستان سائیکل بیرون ممالک سے خریدتا؟ پرمٹ ان افسران کو دیے جاتے جن کے گھر دفتر سے دور ہوتے، ان کے گھر سادہ اور سلیس ہوتے۔ اب 16 لاکھ جگیردار فوجی ٹولہ کو حکومتی ایوان، ان کی اولادوں کے شاہی طبقہ کو حکومتی ادارے، 16 لاکھ عالی شان رہائشیں، پبلک ٹرانسپورٹ کی بجائے 16 لاکھ قیمتی گاڑیاں، ان کے پٹرول کے اخراجات، ان مجرموں کو مہیا کرنے کے لیے پاکستان بنایا تھا۔ کیا اعتدال و مساوات، عدل و انصاف کو کچلنے، حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی شاہی تنخواہیں 18 لاکھ، شاہی مراد 2 کروڑ، ایک سپاہی، ایک معلم، ایک کلرک کی طرح 18,000 مہیا کرنے کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ کیا سڑکیں، نہریں، ڈیم تعمیر کرنے والے کسانوں، مزدوروں کی بجائے جرنیلوں، کمشنروں، ججوں کو 1 کروڑ 20 لاکھ ایکڑ قیمتی زمین بطور انعام دینے کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ خدا را اس زمین کو ضبط کر لو، تمام قرض اتر جائیں گے، ملکی خزانہ بھی بھر جائے گا۔ یا اللہ، 23 کروڑ فرزندان اسلام کو، پاکستان کی سرزمین کو، سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔